اس نے دور سے سالار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس تھا۔ تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئی؟ اماما کے قریب آتے ہوئے اس نے دور سے کہا۔ ایسے ہی شال لینے آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پر رکھ دیا۔ اماما لکڑی کی ستوں سے ٹیک لگائے ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھاتے ہوئے دور لان میں ایک کنوپی کے نیچے اسٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی، جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ سالار نے کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ بھی اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا، جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ غزل سن رہی تھی۔ کسی کی آنکھ پر نم ہے محبت ہو گئی ہوگی، زباں پر قصہ غم ہے محبت ہو گئی ہوگی۔ وہ بھی غزل سننے لگا تھا۔ کبھی ہنسنا کبھی رونا، کبھی ہنس ہنس کر رو دینا، عجب دل کا یہ عالم ہے محبت ہو گئی ہوگی۔ اچھا گا رہا ہے، اماما نے ستائشی انداز میں کہا۔ سالار نے کچھ کہنے کی بجائے سر ہلا دیا۔ خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی ایک بے قراری ہے، نہ غم ہونا بھی ایک غم ہے محبت ہو گئی ہوگی۔ سالار سافٹ ڈرنک پیتے پیتے ہنس پڑا۔ اماما نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں۔ وہ جیکٹ کی جیب میں کچھ ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھی۔ اماما کے چہرے پر بے حد مسکراہٹ آئی۔ اچھا، تو اسے خیال آ گیا، اس نے ڈبہ لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساخت رہ گئی۔ اندر ایئر رنگز تھے۔ ان ایئر رنگز سے ملتے جلتے وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنے رہتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیویبل نہیں ہوں گے جتنے تمہارے ابو کے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر تم کبھی کبھی انہیں بھی پہنو۔ ان ایئر رنگز کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں ہوتی نمی دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا، بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چکی ہیں اور وہ اپنی جگہ بنا چکی ہیں، اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود۔ کچھ کہنے کی بجائے اماما نے اپنے دائیں کان میں لٹکا ہوا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سالار نے ایک ایئر رنگ نکالتے ہوئے پوچھا۔ اماما نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایئر رنگ پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر محبت سے اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے کانوں میں لٹکے ہوئے ہلکورے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ تمہیں کوئی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا۔ میرے پاس ایک واحد قیمتی چیز تم ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا، یاد دہانی کرا رہا تھا، یا کچھ جتا رہا تھا۔
وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ مجھے نوازا گیا ہے، سیدھا ہوتے ہوئے اس سرشاری سے کہا۔ رومانس ہو رہا ہے؟ اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پر دونوں ٹھٹکے تھے۔ وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتے ہوئے ان کے پاس سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ اماما کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی۔ وہ جھنپ گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ اماما کو لگا وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گا رہا ہے۔ جہاں ویران راہیں تھیں، جہاں حیران آنکھیں تھیں، وہاں پھولوں کا موسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، وہ خاموشی کو توڑتی، آس پاس کے پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یادوں کا حصہ بن رہے تھے، دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں ہی کی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینہ شال اپنے بازو کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کے پیچھے سمیٹے، خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک نہیں بلکہ اس کرب میں جھلک رہی تھی جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود دوسری ہر شے کو مات کر رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک پوز میں نظر آنے والے جوڑے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا۔ سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں ہی نہیں بھیجا تھا، انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال فوٹوز میں بھی اس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔ وہ شخص دیوار پر لگی تصویر کے سامنے اب پیچھے 15 منٹ کھڑا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر ٹکٹکی لگائے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے، چہرے میں کوئی شباہت تلاش کرتے ہوئے، اس شخص کے شجرہ میں تبِ آتش فشاں کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔ اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی ایک جگہ سے بنا سکتا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا رہا تھا، خود کلامی، ایک سکینڈل کا تانا بانا تیار کرنے کے لیے، ایک کے بعد ایک مکر و فریب کا جال، وجوہات، حقائق کو مخفی کرنے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنے عقب میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ہدایت دینے کے لیے مڑا تھا۔ CIA ہیڈ کوارٹر کے اس کمرے کی دیواروں پر لگے بورڈ چھوٹے بڑے نوٹس، چارٹس، فوٹوگرافز اور ایڈریسز کی چٹھیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود 4 آدمیوں میں سے 3 اس وقت کمپیوٹر پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ کام پچھلے 1.5 ماہ تک کر رہے تھے۔ اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے پڑے تھے جو مختلف فائلز، ٹیپس، میگزینز، نیوز پیپر کے تراشوں اور دوسرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود ریکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔